السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ گجرات لالا موسیٰ میں 14 اگست کی رات کو شوہر کو ایک غلیظ ترین راز اپنی بیوی کا پتہ چلتا ہے۔ شوہر کو بیوی کے ناجائز مراسم کے بارے میں علم ہو جاتا ہے اور یہی وہ غلیظ ترین راز تھا۔ جب شوہر نے سنا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا، اپنے بیوی کو تیز دھار آلے سے وار پہ وار کر کے کر دیا، پھر آشنا کو بھی وار کر کے قتل کر ڈالا، اور پھر دلیری ایسی کہ سیدھا تھانے گیا اور جا کر گرفتاری بھی دی اور اپنے کیے ہوئے کو قبول بھی کیا اور بتایا کہ میں قتل کر کے آیا ہوں۔ اب یہ آپس میں ناجائز مراسم کا تعلق سالوں پرانا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شوہر کو پتہ چلا تو وہ سینیریو، سچویشن، وہ نقطہ کیا تھا جہاں سے یہ گندگی کھلی، اس پر میں ڈیٹیل کے ساتھ آج بات کروں گی۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے گجرات لالا موسیٰ میں، محلہ ہے عیدگاہ، اور یہاں پر رہتی ہے ایک فیملی۔ اس فیملی میں جو سربراہ ہے اس کا نام ہے محمد افضال۔ محمد افضال کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ محمد افضال کے 7 بچے ہیں، اور محمد افضال جو ہے وہ ایک ریڑھی بان ہے، یعنی یہ موسمی پھل بیچتا ہے، موسمی سبزیاں بیچتا ہے، گرمی آتی ہے تو اکثر اوقات شربت وغیرہ بھی لگا لیتا ہے، تو یعنی اس کا جو حدود اربا ہے، جو ذریعہ معاش ہے، وہ ایک ریڑھی ہے۔ مختلف تفریحی مقامات جیسے مختلف قسم کے ریسٹورانٹس ہوتے ہیں، باہر چھوٹی سی ایک ایریا بنایا ہوتا ہے بچوں کے جھولن شولوں کا، پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے پارکس آج کل بن چکے ہیں، گارڈنز ہوتے ہیں، وہاں پر یہ مختلف پاپ کارنز کو مختلف ٹائمنگز میں جہاں دیکھتا ہے رش ہے وہاں پہ جا کے بیچ لیتا ہے، یہاں پر کھڑے ہو گئے، وہاں کھڑے ہو گئے، ٹھیلا ہے، ریڑھی ہے، کہیں بھی لے جاتا ہے۔ آج کل یہ پاپ کارن کی ریڑھی لگا کے کھڑا تھا اور وہی بیچ رہا تھا۔ اب آپ کو میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ اس کی بیوی کا نام شمائلہ پروین ہے۔ ایک دن شمائلہ کے نمبر پر کال آ جاتی ہے ایک ان نون نمبر سے۔ شمائلہ فون اٹھاتی ہے اور پوچھتی ہے ہیلو، تو جواب آتا ہے جی میری بات اعظم سے کروا دیں۔ شمائلہ پوچھتی ہے آپ کون؟ تو جواب آتا ہے جی میرا نام حسنین ہے، حسنین علی۔ شمائلہ کہتی ہے یہاں پہ کوئی اعظم نہیں رہتا، آپ نے رانگ نمبر پر کال کرتی ہے، اعظم یہاں کوئی نہیں رہتا، فون بند کر دیتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پتہ لگا کہ عورت کے پاس ہے فون، اور عورت یوز کرتی اس نمبر کو، بس پھر کال پہ کال، کال پہ کال، کال پہ کال شروع ہو جاتی ہے۔ پھر شکاری بہت اچھے سے کرتا ہے، اور شکاری ہے ایک عورت اور شکار کرنے والا ایک مرد ہے۔ کیسے؟ کبھی اس کی آواز کی تعریفیں، کبھی اس کے لہجے کی تعریفیں، کبھی اس جیسی عورت دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں ہوئی، کبھی آواز ہی نہیں سنی ایسی، اس طرح کے تمام ڈرامے بازیاں کر کے آخر کار شکار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب ہوتا یہ ہے کہ حسنین جو ہے وہ کون ہے؟ حسنین ایک ان میرڈ لڑکا ہے۔ حسنین گجرانوالہ کا رہائشی نوشہرہ ورکا میں رہنے والا ہے، اور حسنین اپنے بارے میں آہستہ آہستہ بتاتا ہے اس کو شمائلہ کو، اور شمائلہ بھی بتاتی ہے کہ میں 7 بچوں کی ماں ہوں۔ ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں۔ حسنین وہاں سے آتا ہے، گھر سے باہر یہ ملاقاتیں سلسلے کبھی کہیں کونے کھدرے ڈھونڈ کر یہ ملاقاتیں کرتے رہے۔ 6 ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور آخرکار یہ خبر ہو گئی۔ کیسے؟ میں سلولی اس طرف بھی آ رہی ہوں، آپ کو میں بتاؤں۔ اب یہ اس کو گفٹس بھیجتا تھا، کبھی اس کو کپڑے بھیجنے، کبھی اس کو پھول بھیجنے، کبھی اس کو ڈیکوریشن پیسز بھیجنے۔ اب کہاں ایک ریڑھی بان اور اس کی بیوی کے پاس اچھے کپڑے، ڈیکوریشنز اور یہ سب کچھ ہے، تو یہ سمجھ نہیں آتی بات۔ ہوتا کیا ہے، اپنی بیوی سے غصہ کرتا ہے اور یہ پوچھتا ہے افضال کہ کہاں سے لیتی ہو اتنی چیزیں اور یہ سب کچھ؟ تو بیوی کہتی تم تو اس قابل ہونی کہ تم لے کر دو، تو میری قسمت کی اللہ مجھے دے دیتا ہے، مجھے میرے ماں باپ بھیجتے ہیں، مجھے میری ماں بھیجتی ہے، کبھی مجھے میرا بھائی بھیجتا ہے۔ کہتا ہے اچھا اتنے اچھے ہو گئے، پہلے تو کبھی نہیں بھیجے۔ آپس میں انبن چلنے لگتی ہے۔ کچھ دن کے بعد رات کا ٹائم ہے، بچے بیٹھے سارے پیزا، بوٹل، برگرز یہ کھا رہے ہیں۔ شوہر آتا ہے باہر سے، آ کے افضال کہتا ہے واہ ادھر تو پوری کی پوری پارٹی سجی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آئی، یہ کون لایا؟ مجھے میرے بھائی نے بھیجے ہیں۔ اب جھوٹ جو ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے، اور پھر وہ
چڑھتا ایسے اور گرتا بھی ایسے ہی ہے. وہ کنویں کی طرف آنے لگی ہوں. 14 اگست کو انڈیپینڈنس ڈے پہ یوم آزادی افضال اور بچے یہ سب تیار ہو رہے ہیں کہ ہم نے آج باہر خوب گھومنا پھرنا ہے, انجوائے کرنا ہے. اب شمائلہ کہتی ہے میں تو کوئی نہیں جا رہی, میری طبیعت بہت خراب ہے, میرے سے تو اٹھا نہیں جا رہا, میں نے گھومنا کہاں سے ہے. اس کو بچے بھی کہتے ہیں اور شوہر بھی کہتا ہے کہ تم بھی آ جاؤ, کوئی بات نہیں, سال میں ایک دفعہ تو یہ دن آتا ہے تو گھومنا چاہیے. جواب نہیں نہیں نہیں, میں نے نہیں آنا. خیر بچے اور باپ یہ چلے جاتے ہیں اور یہ گھر پر ریسٹ کرتی ہے. سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد بچے اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ چلو اب دادی کے گھر چلتے ہیں. پھر یہ دادی کے گھر چلے جاتے ہیں. دادی کے گھر بھی خوب انجوائے, گپ شپ, یہ وہ, تائے سے چاچوں سے. اب بچے کہتے ہیں آج ہم یہیں رہیں گے, تو باپ جو ہے وہ کہتا ہے یہیں رہنا ہے, تو ماں تو تمہاری گھر ہے. کہتے کوئی بات نہیں, آج ہم یہیں رہیں گے. تو اس کے بھائی کہتے ہیں یار تو بھی رہ لے, کیا ہو گیا. کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے. اب کھانا کھایا, گپیں ماری, رات کے 3 بج گئے. تو 3 بجے باقی سب گھر والے سو جاتے ہیں, بچے سو جاتے ہیں, اور یہ اپنے بھائیوں سے گپے شپے مارتا مارتا آدھی آدھی نیند میں یہ بھی آ رہا ہے. اس کے ذہن میں ایک سوچ آتی ہے. وہ سوچ یہ ہے کہ یار اس کی طبیعت بھی خراب ہے, وہ گھر پر ہے, اور میں یہاں پہ رک جاؤں کو مناسب تو نہیں ہے, میں بھی چلا جاتا ہوں واپس, خیر ہے کل پھر آ جاؤں گا, بچے تو سو ہی گئے ہیں. اس کے پاس ایک چابی آلریڈی پاس ہوتی تھی گھر کی. یہ جاتا ہے, جا کے دروازے کو آرام سے اوپن کرتا ہے, اندر چلا جاتا ہے. کمرے میں جا کر دیکھتا ہے کہ بیوی ایک غیر مرد کے ساتھ, جس کا نام حسنین ہے, اس کے ساتھ ہے. اب اس کا خون کھولتا ہے, آپ سے باہر ہو گیا. اس کو کہتا ہے لعنت ہونی چاہیے تمہاری شکل پہ کہ تم اس بندے کی وجہ سے میرے ساتھ اکھڑی رہتی تھی, عیاشیاں اس کے پیسوں پہ کرتی تھی. یہی وہ شخص تھا جو کپڑے دیتا تھا اور لان تان خوب کرتا ہے. اس کے بعد شدید غصے میں کمرے سے باہر جاتا ہے, ایک ڈنڈا پکڑتا ہے, تیز دھار آلہ پکڑتا ہے, وار پہ وار کرتا ہے, حسنین کو ڈنڈوں سے مارتا ہے. پھر وار پہ وار کرتا ہے بیوی کو, دونوں مر جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. خود گھر سے چلا جاتا ہے بھائی. شور شرابہ ڈل جاتا ہے, محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے. جب محلہ اکٹھا ہوتا ہے وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. 15 پر کال کرتے ہیں, تھانہ سٹی لالا موسیٰ نفری پہنچتی ہے, اکٹھی کرتی ہے. دونوں کو لے کر اپنی تحویل میں ہسپتال شفٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جا سکے, اور مقدمہ بھی تھانہ سٹی لالا موسیٰ میں درج کر لیا جاتا ہے. اور یہ مقدمہ نامزد مقدمہ ہوتا ہے جس میں ملزم شوہر ہے افضال, اور اس مقدمے کا مدعی بنتا ہے شمائلہ کا بھائی راحیل احمد. آپ کو میں یہاں پر بتاؤں کہ یہ سلسلہ ہوا, FIR درج ہوئی, اور اب پولیس اپنا کام کر ہی رہی ہے کہ اگلے دن ویری نیکسٹ ڈے تھانے پہنچ جاتا ہے یہ قاتل شوہر ملزم, اور آ کر کہتا ہے کہ ہاں میں نے کیے 2, میں قاتل ہوں, میں گرفتاری دینے آیا ہوں, مجھ سے نہیں دیکھا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر پر. اور پھر یہ کیس کلیئر ہوا. تہمینہ شیخ کا میسج ایک ہی ہے اس کیس کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ بدکاری جو اس کی بیوی نے گھولی, یہ محبت کی حقدار تو نہیں تھی, یہ نفرت کی حقدار تھی, لیکن اس کو سزا اللہ نے دینی تھی. جو انسان کرتا ہے وہ انسان بھگتتا ہے, لیکن حل کر کے اپنے ہاتھوں کو گندا کیا شوہر نے. بہت سے اور حل بھی تھے, لیکن خود 302 کا ملزم بن گیا, ہاتھ رنگے گئے خود سے, اور اب خود قید کاٹے گا. تو یہ ایک جذباتی فیصلہ تھا, اس کے اور حل بھی ہو سکتے تھے. اپنی زندگی تو کم سے کم برباد نہ کرتا, اس نے تو اپنی کر لی تھی, تھوڑا سا جذبات پہ قابو کرتا اور پھر چلتا. اللہ بہتر کرتا ہے. تھینک یو.